جلسے کی نام قبر مفتی اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ مفکر اسلام نعرہ تکبیر. بخدمت بھائیوں مفکر اسلام اور جماعت کی رضوی جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ بحمدہ تبارک و تعالی رضا اکیڈمی ممبئی قائم شدہ 1398 ہجری سن 1978 عیسوی اپنی تشکیل و تاسیس سے آج تک سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے مذہب حق الصداقت و مسلک عشق و عرفان کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف اور سرگرم عمل ہے، اور اس نے اسلام و مشائخ اہل سنت کی قدیم و جدید کتب و رسائل کی جس بڑے پیمانے پر تباعت و اشاعت کا قابل قدر لائق تحسین کارنامہ انجام دیا ہے، اور مذہبی و علمی حلقوں میں جس طرح اس کی خدمات کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بر عظیم میں اپنی مثالات. اپنے نام کی مناسبت سے رضا اکیڈمی ممبئی نے ویزویات کو اپنا خصوصی موضوع بنایا، اور فقیہ اسلام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ العزیز وصال 1340 ہجری کی سن 1921 عیسوی کی بے شمار کتب و رسائل کو منظر عام پر لانے کا فریضہ انجام دیا. رضا اکیڈمی بمبئی نے اپنے طویل مدت کارکردگی میں اس حقیقت کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اکابر و اسلاف اہل سنت بالخصوص حضور مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری بریلوی قدس سرہ وصال سن 1402 ہجری سن 1981 عیسوی کا روحانی میدان اس کے وجود کو ہمیشہ سیراب و نشاط کرتا رہا. رضا اکیڈمی ممبئی کی ایک تاریخی پیش رفت ہے کہ 1412 عیسوی سن 1991 میں اس نے امام احمد رضا ایوارڈ کا آغاز کیا، اور سن 1432 ہجری سن 2011 میں اس نے مفتی اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ کے ذریعے تاریخ رضویات میں ایک نئے باب کا اضافہ کر کے اور اپنے روحانی موسیقی مربی حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک نئی طرح ڈالی ہے، اور اپنے عقیدت و محبت کو نئے عنوان سے ایک نیا رخ دیا ہے. یہ ایوارڈ بنا مفتی اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ اس بلند پایا عالم جلیل مخلص داعی اسلام اور بلند نگاہ مفکر و شہرا آفاق خطیب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے رضا اکیڈمی ممبئی آج بوقت شب دوشنبہ بتاریخ 29 ربیع الاخر 1432 ہجری مطابق 3 اپریل 2011 نہایت روحانی و مسرت محسوس کر رہی ہے، جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ارشد اور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری وصال سن 1396 ہجری سن 1976 کے تلمیذ رشید اور دنیا اہل سنت کے مقبول اور حافظ الحدیث خطیب اعظم ہیں. ہندوستان کی ایک معروف درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ کفاروناہی ضلع فیض آباد صوبہ اتر پردیش کے آپ ہی بانی و سربراہ ہیں. ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور روح رواں ہیں. ایشیا و یورپ و امریکہ و افریقہ کے مختلف ممالک میں آپ کی دعوت و خطابت کا شہرہ ہے. اس نے اخلاق و کردار اور بصارت و بصیرت کی نعمت اور وسیع آفاقی مطالعہ اور مشاہدے کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے. مسلک سواد اعظم اہل سنت کی ترجمانی و نمائندگی کا جس فکری وسعت و جامعیت اور قوت استدلال کے ساتھ اصلی اسلوب میں آپ حق ادا کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور اس وقت میں آپ نے افراد و عماتی میں ممتاز بلکہ نظیر حیثیت کے حامل ہیں. رب کائنات اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبیل میں آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم و باقی رکھے. آپ کو اور سبھی علماء و مشائخ اہل سنت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان بزرگ ہستیوں کی برکت سے رضا اکیڈمی کو مزید خدمت اسلام و سنیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیش کردہ محمد سعید نوری ارکان رضا اکیڈمی. ماشاء اللہ بارک اللہ. یہ توسیع
خدا کی بیٹی کی جانب سے حضرت علامہ الحاج عبدالسمد خان صاحب آدمی کی طرف سے پیش کیا جائے گا، جس سے بھی آپ نے حضرت علامہ مولانا معین الحق صاحب علیمی کی زبانی سماعت فرمائی۔ اب ایک اعلان آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت مخدوم گرامی حاج رسول سید طاہر میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ اکرام شریف کے مبارک ہاتھوں سے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج کامر الزمان خان صاحب اللہ آدمی کی خدمت میں اب مفتی اعظم ایوارڈ گولڈ میڈل کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن کی ماں کی قبر، جشن کی ماں کی قبر، مفتی اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ مفکر اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات وزیر حکومت مہاراشٹر محترم جناب عارف نسیم خان صاحب حضرت کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور حضرات جو بلائے عقیدت لے کر آئے ہیں ان کو انشاءاللہ اجلاس کے آخر میں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت زحمت فرمائی۔ یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ ایک ایوارڈ کی تقریب تھی جو سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منعقد کی گئی تھی۔ میں ان کا غلام در ہوں، ان کے نام سے آواز دی گئی تھی اور میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں اس طرح کی تقاریب کو کبھی بھی قبول نہ کرتا، مگر مولانا سعید نوری بڑے ذہین آدمی ہیں، انہوں نے عقیدتوں کے حوالے سے مجھے آواز دی اور میرے انکار گنجائش نہیں۔ میں اپنے تمام علماء کا انتہائی مشکور ہوں، تمام مشائخ کا مشکور ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے میری ہمت افزائی کی۔ اب خدا کے واسطے دعا کیجیے کہ زندگی کی جو ساتھ باقی رہ گئی ہے وہ بھی نظام مصطفیٰ کے لیے خرچ ہو جائے۔ السلام علیکم۔